السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا۔ جلائے رکھوں گی صبح تک میں تمہارے رستوں میں اپنی آنکھیں، مگر کہیں ضبط ٹوٹ جائے تو بارشیں بھی شمار کرنا۔ جو حرف لوہے وفا پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا، جو رائے گاہ ہو گئیں وہ ساری عبارتیں بھی شمار کرنا۔ یہ سردیوں کا اداس موسم کہ دھڑکنیں برف ہو گئی ہیں، جب ان کی یکبستگی پرکھنا تمازتیں بھی شمار کرنا۔ تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے، جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ خواہشیں بھی شمار کرنا۔ بارش سے دھلی طلوع ہوئی صبح رونقیں سمیٹے ہوئے کمشنر وجدان کے بنگلے کے لان میں بھی اتری تھی۔ اس صبح میں اداسی کے رنگ بھی کھلے ہوئے تھے اور عجیب سی خاموش کیفیت بھی۔ لان میں کھلے سرسبز پتوں نے انگڑائی لے کر مدھم ہواؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ دھن پر رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ شگوفوں کے کھلنے کا آغاز تھا۔ شفق پر چھائی سنہری روشنی کا عکس زمین کی سطح میں اترنے کے لیے اپنے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ اسے صبح میں سبز نرم فرش پر ٹہلتی شانی سارے حسین منظر کے جلوے سے نگاہ چرائے جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ چہرہ سنجیدہ تھا اور پاؤں میں تکان سی تھی۔ کل جو کچھ ہوا اس حالات نے انہیں مزمحل کر دیا تھا۔ یا اللہ، اب بھی کوئی آزمائش بچی ہے کیا؟ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے گوشے تیزی سے بھیگے تھے۔ دعا کے ساتھ زبردستی کرنا کیا انہیں اچھا لگا تھا؟ اس کی مرضی کے خلاف رخصتی کا فیصلہ کر کے اندر ہی اندر وہ اپنے فیصلے سے بیٹی سے نادم ہو چکی تھی، مگر جو اذیتیں خود کی ذات پر سہی تھیں وہ کبھی اپنی اولادوں کو اس تکلیف کا عذاب نہیں دے سکتی تھیں۔ رات انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ سہم سی گئی تھی، شاکر سے، آنے والے حالات سے، کل میں ہونے والے تکلیف دہ حادثات سے۔ جانے انہیں کیوں لگنے لگا تھا کہ واسق کی جگہ شاکر لینے والا ہے، اور شاکر خلیل کا بیٹا تھا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت تھی۔ شاکر لاکھ اچھا سہی، بہت مضبوط کردار کا سہی، پر وہ کیسے اس پر یقین کر لے کہ خلیل کے خون کا اثر اس میں نہیں ہوگا؟ چلو ایک بار مان بھی لیں کہ خون کا اثر نہیں ہے، لیکن جب خلیل کو سچائی معلوم ہوگی تب کیا ہوگا؟ وہ اپنے بیٹے سے میل جول بڑھائے گا، اس سے محبت جتائے گا، پھر لاکھ شاکر اپنے باپ سے متنفر سہی، مگر خون کے رشتے میں بہت کشش ہوتی ہے۔ کب تک وہ اپنے باپ سے منہ موڑے رہے گا؟ اور جب خلیل کو پتہ چلے گا کہ وجدان اور یزدان نے شاکر کو اس کے خلاف استعمال کرنا چاہا ہے، تو پھر کیا وہ ان سے انتقام نہیں لے گا؟ اور ایسے میں کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ اس نے انتقام لیا تو پھر سے ایک شایان تیار ہو جائے گی۔ شانی کا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خوفناک سوچوں سے گھبرا کر سر تیزی سے نفی میں ہلا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو دوسری شایان نہیں بننے دے سکتی۔ جو شخص اپنی بہن کا انتقام لینے کے لیے اتنی بڑی سازش رچ سکتا ہے کہ اب اپنے بیٹے کے لیے ہماری پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی سوچ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ سالوں گزر گئے تھے مگر خلیل کا ڈر اب بھی ان کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اجلال کی طرح نہیں تھا، وہ بہت چالاک تھا، فریب کار تھا۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ واسق اور دعا کو الگ نہیں ہونے دیں گی۔ ابھی وہ اپنے سوچوں سے لڑ جھگڑ ہی رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ محبت سے بھرا ان کی وجہ کا لمس، کل سے سب کچھ اپنی تنہا ذات پر برداشت کرتی شانی کا دل بھر آیا۔ دل کیا ابھی کہ ابھی اپنے تمام دکھ، تمام خوف، رات کی ساری اذیتیں ان کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بیان کرتی، مگر وجدان کو ذرا سی بھی واسق اور دعا کے بیچ ہوئے تلخ جھگڑے کی خبر ہوئی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے بیٹی کا ساتھ دینے میں۔ یہ سوچ کر ہی انہوں نے سختی سے آنکھیں میچ کر خود پر ہزار جبٹ کے پہرے بٹھا لیے۔ السلام علیکم میڈم گائنی، ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ وجدان شانی کی سوچوں سے بے خبر انہیں اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے اب پرسکون سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے شانی کو باہوں میں بھرے ہی اپنا چہرہ بڑھایا اور پیچھے سے ان کے ہوا کی نرم سردی سے ٹھنڈے ہوتے ان کے ملائم گال چوم لیے۔ سرد اور نرم و ملائم گال کی لطافت سے لب مسکرا دیے انہوں نے شانی کے شانے پر اپنی ٹھوڑی ٹیک دی۔ وعلیکم السلام۔ شانی نے بہت مشکل سے اپنی آواز بھیگنے سے روکی تھی، بس سلام کا جواب دے کر انہوں نے اپنے پیٹ پر کسے وجدان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وجدان کی گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ شانی کے کان کے پاس ان کی آواز محبت کی حدت لیے ہوئے سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ جی کہاں تھے بجی آپ؟ آنکھیں بند کی وہ وجدان کی باہوں میں اب بہت سکون سا محسوس کر رہی تھی۔ جلتے تپتے دل میں ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ آپ کے دل میں؟ شانی کی گردن میں اپنے چہرے کو رگڑتے ہوئے وہ آواز بوجھل سی تھی۔ رات بھر کی تھکان کے بعد اب دل میں اترتا وہ سکون کا احساس۔ وجدان ہمیشہ کی طرح شایان کے قریب ہوتے سب بھول سے جاتے تھے۔ وجی میں رات بہت تنہا ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا اب یہ رات کبھی کٹے گی ہی نہیں۔ شانی کی آواز میں بیتی رات کا کرب اترا تھا۔
آنکھیں بند کیے وہ بس وجدان کے ہونے کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے سرگوشی میں بول رہی تھیں۔ وجدان طاقت تھے ان کی، وہ نہیں تو شانی بے دست و بات ہی، وجدان نہیں تو شایان کا وجود ہیج تھا۔ میں بھی ساری بھیڑ میں تنہا تھا شایان، تم میرے پاس نہیں ہوتی ہو تو میرے لیے ہر پل گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دل دھڑکتا ہے تو صرف تمہارے ہونے سے۔ فرتے جذبات سے کہتے ہوئے انہوں نے شانی کو سیدھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں سے وہاں تک ایک کے بعد ایک راحتوں کی لہریں ان کی دھڑکنوں میں اتر چکی تھیں۔ شانی نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے سے شایان اور غازی اپنے دکھ درد بھول کر قرار پا جاتے تھے۔ رات جس اذیت سے شانی گزری تھی، وجدان نے بھی کم تکلیف نہیں سہی تھی۔ یزدان کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بار بار دکھی ہو جاتے تھے۔ سارے راستے انہوں نے ایک درد سا اپنے دل میں اترتا محسوس کیا تھا، پر ہمیشہ کی طرح انہوں نے خدا کی مرضی پر سب کچھ چھوڑ کر اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ وہ اپنے رب کے فضل و کرم سے مایوس نہیں تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وجی اب یہ سارے کام چھوڑ دیں، مصطفیٰ سب سنبھالے گا، آپ گھر پر رہیں۔ اب مجھ سے زیادہ اب آپ کی ضرورت ہے اس گھر میں سب کچھ اب تنہا سنبھال نہیں سکتی۔ ان کے سینے سے لگی شانی کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی تھی اور وہ چونکے تھے۔ شانی نے آج تک ایسا شکوہ نہیں کیا تھا۔ کوئی بات ہو گئی ہے شانی؟ انہوں نے شانی کو کاندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ شانی نے پلکیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وجدان کے چہرے پر فکر کے بادل تھے اور بھوری آنکھوں میں سوالیہ نشان۔ وجی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شانی کی سنجیدگی پر انہوں نے کچھ اور پوچھے بغیر بس اتنا کہا تھا۔ اوکے چلو ایسا کرتے ہیں، آج ہم پھر سے رومانٹک واک پر نکلتے ہیں، خوش دلی سے کہتے ہوئے انہوں نے بہت پیار سے ہوا کے زور سے شانی کے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سوار کر کان کے پیچھے کیا تھا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، پہلے فریش ہو لیں پھر چلتے ہیں۔ شانی زبردستی مسکراتے ہوئے بس لگاتار ان کی آنکھوں سے چھلکتی محبت سے لے کر انگلیوں میں اتری نرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ میری تھکان تو تمہیں دیکھتے ہی اتر جاتی ہے، بس ایک کام اور کرو اور پھر نئی انرجی۔ وجدان مسکرائے اور انہوں نے شانی کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام کر ان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ شانی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ ان کے بالوں میں ان کی انگلیاں سرسرائی تھیں۔ چند لمحوں میں وجدان نے اپنا چہرہ شانی کے چہرے سے الگ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کل رات کی جدائی سے آپ سدھر گئی ہیں، وہ بولے اور شانی نے آنکھیں کھول کر ناسمجھی سے ان کی شرارت سے جگمگا گئی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم نے کھلے عام آپ کے ساتھ گستاخی کی اور نہ آپ نے احتجاج کیا، نہ بچوں کا ڈراوا دیا، نہ عمر کا تانا۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ شوخ آواز اور ان کی آنکھوں کی مانی خیز چمک۔ شانی اتنی دیر میں پہلی بار ایک لمحے کو سب کچھ بھلا کر شرما سی گئی۔ وجی شرمائی ہوئی سی وہ ایک دم سے ان کے سینے پر سر رکھ کر ان کے سینے پر مکہ بھی مار چکی تھی۔ وجدان ان کے ارد گرد اپنا اظہار تنگ کرتے ہوئے ہولے سے ہنستی گئی۔ آئیں واک پر چلتے ہیں، تب تک بچے بھی اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے پیار سے شانی کا سر چوم کر ان کے شانے پر ایک بازو رکھا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ شانی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آہستہ قدموں سے چلتی سوچ رہی تھی کہ وجدان سے کس ڈھنگ سے بات کرے کہ بہت کچھ راز رہنے کے باوجود بھی وہ بیٹی کی رخصتی کے لیے مان جائے۔ آہستہ آہستہ ساتھ چلتے ہوئے وہ لوگ قریبی پارک میں آ چکے تھے۔ پارک کی ہری بھری گھاس کے بیچ بنائی گئی مخصوص شاہراہ پر آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وجدان شانی سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ ابھی تک ان کے درمیان وہ ضروری بات نہیں ہوئی تھی جس کے لیے شانی کو لے کر وہ ٹہلتے ٹہلتے پارک تک آ پہنچے تھے۔ اب بتاؤ کیا ہوا کہ میری معصوم سی شایان مجھے پریشان سی نظر آ رہی ہیں؟ وجدان ایک طرف لگی لکڑی کی مخصوص بینچ پر بیٹھے اور شانی کو بھی اپنے قریب بٹھا کر پوچھا۔ شانی نے ایک نگاہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے آپ کہیں، آپ میری بات مان کر ہاں کر دیں گے؟ دور تک پھیلی ہوئی ہلکی روشنی سے اترتی دھوپ کی رمق کو ان کے چہرے پر اترتے دیکھتے ہوئے شانی سنجیدہ سی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں شانی کا نرم و ملائم ہاتھ دبا ہوا تھا۔ ہم نے تو بس آپ کی ہی مانی ہے جانی من۔ وہ ہولے سے مسکرائے اور انہوں نے شانی کا ہاتھ چھوڑ کر ایک بار پھر چہرے کے اطراف میں بندھے شانی کے دوپٹے کو ایک انگلی سے چھوا تھا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، آپ کی بیٹی سے جڑی ہے۔ شانی کی آواز اور بھی دھیمی ہوئی اور وجدان چونکے۔ میری بیٹی نے کیا کر دیا ہے؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے انہوں نے پاؤں پر پاؤں رکھا اور ایک بازو بینچ کی پشت پر پھیلا کر اس طرح رخ موڑ کر بیٹھے کہ شانی کا چہرہ بالکل ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بھجی میں دعا کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے آپ کی اجازت چاہتی ہوں۔ شانی نے آہستہ آہستہ اپنی بات پوری کی اور بڑی آس سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وجدان کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شانی تم جانتی ہو میں کبھی اپنے بچوں پر اپنا فیصلہ تھوپتا نہیں ہوں، بیٹی کے معاملے میں بھی ایسا ہی اصول ہے میرا۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے شانی کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ بھی اچھالی۔ مگر اس بار آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اس بار ان کی آواز میں ضد سی اتری، ان کے ہاتھ پر گرفت بھی سخت ہوئی۔ بات کیا ہے؟ آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑ کر وہ شانی کے چہرے کو جانچ بھی رہے تھے۔ آخر ایک دم سے شانی کو دعا کی رخصتی کی کیا چڑھ گئی ہے؟ آپ کے کاندھے پر شفیع بھائی اور عافیہ بھابھی کے بھی کچھ قرض ہیں نا وجی؟ کچھ ذمہ داریاں انہوں نے آپ کو سونپی تھیں اور اب وہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ شانی نے اس بار ماضی کے حوالے سے بات کی اور وجدان پاؤں پر سے پاؤں ہٹا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے قرض اور فرض سے میں کبھی دستبردار نہیں رہا ہوں شانی، یہ تم بھی جانتی ہو۔ اب تک جیسے ساری ذمہ داری نبھائی ہے انشاءاللہ تا حیات نبھاؤں گا۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گئے تو شانی نے ان کے شانے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں وجی کہ میں آپ کو احساس دلا رہی ہوں۔ آپ جیسے فرض شناس انسان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ نے احسن طریقے سے ہمیشہ اپنی ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ وہ سچائی سے بولتے ہوئے ان کے شانے کو ہولے ہولے سہلا بھی رہی تھی۔ کالی آنکھوں میں اپنے وجدان کے لیے والہانہ محبت کے ساتھ عزت و احترام کے جذبات بھی لبالب تھے۔ پھر انہوں نے اپنے کاندھے کو سہلاتے شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی انگلی میں پہنی رنگ کی جگمگ کرتے نک کو چھوتے ہوئے پوچھا، واسق بہت اکیلا ہے وجی، تنہا ہی رہتا ہے، اور اب جو اس کے ساتھ ہی مرتضیٰ کی بھی رخصتی ہو گئی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں وہ یہ بات دل پر نہ لے لیں کہ پڑھ تو ابھی صبا بھی رہی تھی مگر اس کی رخصتی کر دی گئی اور میری نہیں۔ وہ سوچے گا ہمیں اس کی تنہائی کا خیال نہیں ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ رخصتی چاہتا ہے تو اسے برا لگ سکتا ہے، اس لیے وجہ مجھے لگتا ہے ہمیں دعا اور واسق کی رخصتی بھی کر دینی چاہیے۔ وہ سہولت سے اپنی بات کرتے ہوئے وجدان کے چہرے کو بھی لگاتار دیکھے جا رہی تھی جن کے چہرے پر سوچ کے سائے پھیلے تھے۔ بات تو تمہاری صحیح ہے، رخصتی کرنی ہی ہے، بس ایگزامز ہو جانے تو۔ شانی کی بات انہیں صحیح لگی مگر وہ بیٹی کے خیال سے بھی بولی۔ دعا نے شدت سے انہیں منع کیا ہوا تھا، نکاح کے وقت بس یہی اس کی واحد شرط تھی، بہت مان سے اس نے یہ بات ان سے منوائی تھی اور وہ بیٹی کا دل نہیں توڑ سکتے تھے۔ دعا واسق کے گھر پہ بھی جا کر اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے وجی، واسق بہت اچھا ہے، کبھی دعا کو منع تھوڑی کرے گا، اور اگر کیا بھی تو ہم سب ہیں نا، اسے منا لیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ ہے، اس نے کہا تو واسق کے مجال کہ وہ دعا کو اسٹڈی سے روک دے۔ شانی دھیرے دھیرے لہجے میں انہیں سمجھا رہی تھی، رات جو ٹھان لی تھی وہ اپنی منوا کر ہی رہیں گی۔ اپنی بات منوانے کے لیے پہلا مرحلہ وجدان تھے، وہ مان گئے تو مصطفیٰ کو وجدان یا وہ اپنے ڈھنگ سے منوا سکتے تھے، پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ واسق تو اچھا ہے ہی مگر مجھے یہی صحیح لگتا ہے کہ اس کی اسٹڈی کے بعد ہی ٹھیک رہے گا، دعا کی مرضی کے بغیر کیسے کر دوں؟ شانی نے بس ان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ بیٹی کی محبت غالب ہو رہی تھی۔ وجہ آپ نے صبا کی رخصتی کر دی اور یہ نہیں سوچ رہا تھا دعا کے بارے میں، ایسا کیوں؟ صبا بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، پھر یہ فرق کیوں؟ شانی نے کہا اور وجدان ان کی بات پر حیران ہوئے۔ شانی اس رات حالات ہی ایسے تھے، وہ ضروری تھا، یہ تم جانتی ہو۔ ان کی آواز میں خفگی سی اتری، گویا شانی کی بات پر انہیں دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے تیزی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ اب بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں وجی، ہمیں جلد سے جلد بیٹی کو رخصت کر دینا چاہیے، میں نہیں چاہتی حالات پھر سے ہمارے خلاف ہو جائیں۔ اور شانی کی آنکھوں میں خوف کی تہ دیکھ کر انہوں نے بغور شانی کے چہرے کو دیکھا۔ شانی ابھی ان کے ہاتھوں کو چھوڑ کر نگاہیں چرا کر رخ موڑ لیتی کہ انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر شانی کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑ لی۔ اس بات کا تمہارا کیا مطلب سمجھو شانی؟ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، کل رات کیا ہوا تھا؟ سختی سے ان کی ٹھوڑی کو جکڑے ہوئے وہ شانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سارے راز جانے کے در پر تھے کہ شانی نے ان کے ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی چھڑائی اور آگے بڑھ کر ان کے شانے پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ وجی مجھے وہم سا ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میرا دل پتہ نہیں کیوں کل سے بہت گھبرا رہا ہے، ہر پل ایک دھڑکا سا لگ گیا، بس مجھ سے وعدہ کریں اس بار آپ میری مانیں گے۔ ان کے شانے پر پیشانی ٹیکے وہ پل پل بھیگتی آواز میں کہتی آنکھیں مون چکی تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کون سی ٹینشن لی ہے تم نے؟ شانی کی کمر میں بازو ڈال کر انہیں اپنے سے لگا کر وہ فکر مند ہو گئے۔ شایان کی بات بات پر گھبرا جانے والی فطرت، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پر لینے والی ان کی پیاری شایان، وہ ان کے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ میری بات مان لیں۔ ان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر وہ بضد سے تھیں۔ ایک ہی بات کی رٹ پر اس بار انہوں نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ دعا سے پوچھا تم نے، کیا وہ تیار ہے؟ ان کے سر کو ہولے ہولے تھپکتے ہوئے وہ سنجیدہ تھے، سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں تفکر کی لہریں تھیں۔ ہاں پوچھ لیا، وہ تیار ہے۔ میں نے کل رات اس سے بات کر لی تھی، اسے منا لیا ہے، میری بات وہ کیوں ٹالے گی؟ انہوں نے پہلی بار وجی سے جھوٹ بولتے ہوئے آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ گلٹ سے ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ وجدان نے گہری سانس لی، ان کی شایان نے آج تک کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو وہ کس طرح شک کرتے کہ وہ ان سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے؟ اوکے، جیسا آپ کا حکم، ہم اگلے مہینے کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ آخرکار وہ مان ہی گئے۔ شانی تیزی سے ان کے سینے سے الگ ہوئی۔ نہیں، اگلے مہینے نہیں، مرتضیٰ کے ولیمے کے روز ہی پروگرام رکھتے ہیں۔ ان کی بات پر وجدان کو جھٹکا لگا۔ واٹ؟ اتنی جلدی؟ ان کی آنکھوں میں الجھن سے بھی اتری تھی۔ اب ایسے بھی کیا جلدی؟ شانی انہیں مشکوک کر رہی تھی۔ وہ چیز سب ہو جائے گا، بس آپ ہاں کر دیں، آپ تو خود سادگی کے قائل ہیں، ایک ساتھ 2 کام نبٹ جائیں گے، میں نے سب کام کی لسٹ بنا لی ہے۔ جلدی جلدی بولتی شانی کو وہ سنجیدگی سے لگاتار دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ سے پوچھا تم نے؟ شانی نے ان کی آنکھوں کی سنجیدگی دیکھی۔ وہ کبھی میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ یعنی ابھی مصطفیٰ انجان ہے اور وہ سب طے کر کے بیٹھی ہیں؟ وجدان کی الجھن بڑھ گئی۔ شانی اب تم سچ مچ مجھے مشکوک کر رہی ہو، سچ بتاؤ کیا ہوا کل رات؟
وہ مشکوک سے ہو رہے تھے اور اب شانی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کل رات میں خوفزدہ ہو گئی ہوں بچی، میرے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی زندگی میں تباہی نہیں چاہتی۔ اپنی بیٹی کو میں شایان والی تکلیف اٹھاتے نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں چھلک پڑی اور ان کے چہرے پر چھایا وہ ڈر اور کرب وجدان کے دل پر چوٹ لگی تھی۔ شانی، انہوں نے انہیں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانی کی آنسوؤں کے سارے باندھ ٹوٹ گئے۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا بچی، آپ نے بن کہے مجھے سب نواز دیا، مگر آج اپنی بیٹی کے لیے پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ مجھے نا امید مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے شایان کی بات نہیں مانی تو آپ زندگی بھر خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ گھٹتی رہے گی، خوف سے جیتی رہے گی۔ روتے ہوئے وہ وجدان کے سینے سے لگی التجائیں کر رہی تھی۔ ان کی فریاد سے وجدان کے عشق نے سر خم کر لیا، اور جب عشق ہارا تو وجدان کیوں کر نہیں جھکتے۔ اچھا رو تو مت، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ شانی کے آنسو ان کی کمزوری تھی، اس بار بھی وہ آنسو ہر محبت پر غالب ہو کر جیت گئے، اور انہوں نے شانی کے دل کو سکون بخش دیا۔ آپ تیار ہیں نا؟ ان کے سینے پر سے سر اٹھا کر شانی خوشی سے بولی، آنسوؤں سے بے تحاشا گلابی ہوئی بھیگی آنکھیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وجدان بے بسی سے مسکرائے۔ تمہاری مرضی، میں کیا، میری ذات کیا، ان آنسوؤں نے تو ہمیشہ مجھے زیر کیا ہے، ان کے آگے تو وجدان غازی خانزادہ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کالی پلکوں کے بھیگے پن کو انگلی کے پوروں سے چھوتے ہوئے وہ بے بس سے تھے۔ شانی خوشی سے بھرپور انداز میں کھلکھلائی، ایک سکون سے بھری مطمئن ہنسی۔ وجدان کا دل سرشار سا ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب خوش ہو نا؟ انہوں نے بارفتگی سے انہیں دیکھتے ہوئے نم گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ بہت وجیب، بہت۔ آئی لو یو سو مچ، لو یو سو مچ۔ پڑھتے محبت سے لبالب بھری آنکھوں میں محبت کا ہر احساس ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ اپنے گال پر رکھے وجدان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے سرشار سی تھی۔ سیم ٹو یو۔ گھر چلیں؟ عمل کے ساتھ جواب دوں گا۔ یہاں تو آپ آئی لو یو کی جگہ گالیاں نواز دیں گی۔ وہ شریر ہوتے کہ شانی بہت تیزی سے ان کے ہاتھ اپنے گال پر سے ہٹا کر بینچ سے کھڑی ہو گئی۔ شرم تو نہیں آئے گی آپ کو؟ شہر کے کمشنر صاحب، اور کھلے عام ایسی حرکتیں۔ دوپٹے سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے شانی کی آواز میں مصنوعی ناراضگی کے رنگ تھے۔ بس واپس آ گئی آپ کی روح؟ وہ ہنستے ہوئے بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شانی کی کمر میں ایک بازو ڈال دیا۔ ہاتھ ہٹا کر چلیں۔ انہوں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، بھلے ادھر کوئی نہیں تھا، مگر جیسے جیسے روشنی پھیلتی جائے گی لوگوں کا ہجوم بڑھ جائے گا، اور ابھی راستے بھر ان کو اب شانی کو ستانا تھا۔ واہ میرے مولا، جب تک بات منوانی تھی کسی بات پر بیویاں مزاحمت نہیں کرتیں، اور مطلب نکلتے ہی میں کون تو کون۔ ان کے جھوٹے افسوس سے سر ہلا ہلا کر کہنے پر شانی نے بس تپ کر انہیں گھورا تھا۔ اب سارے راستے ایسے ہی وجدان کو ان کو چھیڑنا ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا فضا میں چھائی اداسی اب کھل کر ختم سی ہونے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس صبح میں اجلال غازی خانزادہ کے فارم ہاؤس میں تمام منظر بے کشش ہو گئے تھے۔ ہر طرف ایک نادیدہ سی دھند طاری ہو چکی تھی، ہوائیں سہمی سہمی سی بہہ رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے اجلال خانزادہ کے سامنے کھڑے ان کے آدمیوں کی تعداد سر جھکائے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اپنے خاص بنگلے کی لاؤنج میں موجود اجلال خانزادہ کے غصے میں بھرے دیکھ کر سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور سر جھکے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے اجلال خانزادہ کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا، اور آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ کام کیا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ولف کی ساری ڈیٹیل چاہیے، اور بجائے کسی ڈیٹیل کے میرے سامنے ایک سوال کے نشان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے ایک بار پھر سب پر دھاڑے۔ ایک طرف کھڑے خلیل نے لب بھینچ لیے۔ حیران تو وہ بھی تھا، مگر اسے اپنے جذبات پر قابو پانے پر کمالات حاصل تھے۔ تم سب کو گولی مار دوں گا میں۔ وہ تیزی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سائڈ دراز کھول کر جیسے ہی بھڑک کر اپنی گن نکالی، وہاں کھڑے سب کے چہرے سفید ہوتے چلے گئے۔ خود کچھ دوری پر بیٹھے امجد خان نے بھی تو تھوک نکل کر اپنا سوکھا حلق طے کیا۔ اس کام میں تو وہ ملوث تھا، اجلال خانزادہ اس کی بھی تو جان لے سکتا ہے۔ باس، خلیل نے یکدم اسے پکارتے ہوئے ان وحشت ناک کام سے روکنا چاہا تھا، اور اجلال خانزادہ نے بس خود سے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے وفاداروں کی طرف مڑ کر پوری آواز میں دھاڑے، گیٹ لاسٹ فرام مائی ہاؤس۔ ان کی ایک ہی دھاڑ پر سر جھکا کر کھڑے ان کے سارے وفادار صورت سے ان کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، مگر ان کا خیز و غضب کہاں سرد ہونے والا تھا۔ غصے سے کانپتے اجلال نے مڑ کر کئی فائر اپنے مخصوص بار کی طرف کیا تھا۔ گولیاں شیشے سے ٹکرائی تھیں اور ایک ساتھ کئی شیشے چٹخ چٹخ کر ٹوٹتے چلے گئے۔ خاموش فضا میں بس شیشوں کی ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں سے وہاں تک رنگین سیال فرش پر بکھرتے ہوئے بہہ رہے تھے۔ خلیل بس خاموش تماشائی بنا ان کے جلال کو دیکھ رہا تھا، پر امجد خان کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ خلیل، پیک بناؤ۔ گن ایک طرف صوفے پر اچھال کر وہ دھم سے صوفے پر گرے تھے، اور سر پشت سے ٹیک کر انہوں نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ خلیل ادب سے سر ہلاتا ٹوٹے پھوٹے شیشوں کے درمیان سے گزرتا بار کاؤنٹر کی طرف گیا تھا۔ امجد خان نے چاہتے خلیل کو دیکھا
اور پھر کچھ بولنے کی جرت پیدا کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا اجلال صاحب، ولف کو دبوچنا ناممکن ہے۔ وہ ایسا شاطر بھیڑیا ہے کہ شکاری کے ہاتھوں شکار ہونے سے پہلے اس کے سارے داؤ پیچ جان کر شکاری کا ہی کام تمام کر دیتا ہے۔ اجلال نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تو اس کے چہرے پر خوف سا چھلک گیا۔ اجلال خانزادہ سے وہ بہت ڈرتا تھا، مگر غضب کا مکار تھا، وہ اس لیے اب تک وہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ولف تھا؟ اپنی سرخ آنکھوں سے امجد کو گھورتے ہوئے ان کے لہجے میں آگ سلگ رہی تھی۔ 100%، مجھے کوئی شک نہیں اس کے ولف ہونے پر۔ امجد خان نے ڈرے ہوئے ہونے کے باوجود بھی بہت ہی اعتماد سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ بس کچھ دیر اس کے چہرے کو پتلیاں سکیڑ کر گھورتے رہے تھے۔ امجد خان، اگر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا نا تو وہ یاد رکھنا تیرے سارے خاندان سمیت تجھے یہیں دفن کر دوں گا۔ بھوری آنکھوں میں جو شیطانی چمک تھی اور غصے کی آگ، امجد خان نے فوراً سر ہلایا تھا۔ اجلال صاحب، میں سچ بول رہا ہوں، جتنی بار بھی میں اس سے ملا ہوں مجھے اسے پہچاننے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ولف ہی تھا، وہ سچ بول رہا تھا۔ امجد کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے خیانت کر سکے۔ انہوں نے جبڑے بھینچ کر قریب آتے خلیل کو دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا، کمشنر کا پتہ کیا تھا؟ خلیل نے ان کے ہاتھ میں گلاس دیتے ہوئے تائید میں سر ہلایا۔ کمشنر ہیڈ کوارٹر میں ہی تھا، اپنے آدمیوں سے میں نے تائید کروا لی تھی۔ خلیل کی بات پر انہوں نے بس سر ہلا دیا، پھر انہوں نے امجد خان کو جانے کا اشارہ دیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ خلیل کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سچ بول رہا تھا؟ امجد کے جاتے انہوں نے سرد لہجے میں پوچھتے ہوئے خلیل کے چہرے کو دیکھا۔ ایک گھونٹ مشروب بھی انہوں نے اپنی حلق کے اندر اتارا تھا۔ خلیل نے جاتے امجد سے نگاہ ہٹا کر گردن موڑ کر اجلال خانزادہ کی شکل دیکھی۔ شدت جذبات سے ان کا چہرہ سرخ سا ہو رہا تھا۔ یہ سچ بول رہا باس، اس کی جرت نہیں ہے ہم لوگ سے دشمنی لے سکے، خلیل اطمینان سے کہتے ہوئے اب بغور ان کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ آج کی شکست سے وہ بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی کیفیت نظر آ رہی تھی جب انہوں نے وجدان اور شایان کے نکاح کے بارے میں سنا تھا۔ خلیل دل ہی دل میں مسکرایا۔ خلیل، اگر یزدان ولف نہیں تو پھر کون ولف ہو سکتا ہے؟ خلیل کے اندرونی کیفیت سے بے خبر اجلال کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھر رہی تھی۔ رہ رہ کر نگاہوں میں یزدان کا چہرہ ناچ رہا تھا، اس کا انم پر استحقاق جتانا یاد آ رہا تھا۔ ولف چاہے یزدان ہو یا کوئی اور، ایک نہ ایک دن وہ ہمارے چنگل میں ضرور پھنسے گا باس، بس جب تک اسے قسمت بچا رہی ہے اسے بچنے دیجیے۔ اجلال خانزادہ نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے خلیل کو دیکھا۔ کچھ کرو خلیل، کچھ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ولف کی تو چھوڑو، یزدان کا میرے سامنے سر اٹھا کر جینا۔ انہوں نے اپنے جبڑے بری طرح سے کس لیے۔ مال کا ایک ایک منظر ان کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اس لڑکی پر استحقاق جتانا، اسے چھونا میں کیسے برداشت کروں؟ تم جانتے ہو کہ میں نے بہت پہلے اس لڑکی کو اپنی زندگی بھر کے لیے انتخاب کر لیا تھا۔ وہ لڑکی صرف میری ہے، صرف میری۔ تو پھر وہ یزدان خانزادہ کی جاگیر کیوں بن گئی؟ سخت اشتعال میں آ کر انہوں نے ہاتھ میں تھاما گلاس وہیں فرش پر دے مارا۔ چھناکا ہوا اور خلیل نے بس ان کی صورت دیکھی۔ ایک کے بعد ایک لڑکیاں آئیں اور گئیں۔ بہت سی خود اپنی مرضی سے اجلال کا شکار بنی اور بہتوں کا شکار اجلال خانزادہ نے خود کیا، مگر ان دو لڑکیوں کے لیے دیوانگی نے اجلال خانزادہ کو بہت خوار کیا تھا۔ ایک شایان تھی اور ایک خلیل کی آنکھوں میں بہت کچھ دھواں سا بن کر جلا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ سی دہک اٹھی۔ بہت لمبی مسافتیں طے کر کے وہ اس مقام تک پہنچا تھا اور ذرا سی جذباتیت سے وہ اپنی کوششوں کو رائگاں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے جذبات پر فوری قابو پا لیا اور اب اس کا چہرہ سرد و اسپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے تو چاہیے خلیل۔ وہ خلیل کے ہر خیالات سے بے خبر اب بھی اسی آگ جیسے لہجے میں بول رہے تھے۔ ملے گی باس، ضرور ملے گی، بس کچھ دن صبر کر لیں۔ خلیل کا مقصد ہی کمشنر وجدان کو ہر طرح کی چوٹ پہنچانا ہے۔ وہ بولا تو اس کی آواز ہر طرح کے جذبات سے خالی تھی، بس آنکھوں میں آگ سی دہک رہی تھی۔ اجلال خانزادہ نے خلیل کی طرف دیکھا اور پھر وہ مسکرائے تھے۔ مجھے ایک بار اس لڑکی سے ضرور ملنا ہے خلیل، ایک بار مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اترتا دیکھ کر پھر سے اپنے اندر ہارے ہوئے وحشی مرد کو جگانا ہے۔ یہ ملاقات چند منٹ کی ہی صحیح، مگر اس لڑکی کو میں آزمانا چاہتا ہوں، اس سے مل کر شایان اور انم کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے خلیل، یہ لڑکی اس بار مجھے مل گئی نا تو اجلال خانزادہ کے دل میں پھر کوئی حسرت نہیں بچے گی۔ ان کی بھوری آنکھوں کی وحشت میں سمائی وہ شیطانی چمک ان کے خوبصورت چہرے کو مکروح سی کر رہی تھی۔ اوکے باس، مرتضیٰ کے ولیمے والے روز آپ کے لیے سنہرا موقع ہے۔ خلیل پراسرار طریقے سے مسکرایا اور اجلال نے بس نگاہ اٹھا کر اس کی شکل دیکھی، پھر وہ مسکرائے۔ کیوں نہیں خلیل، مرتضیٰ کے ولیمے میں جانے کا حق تو میرا بھی بنتا ہے۔ مسکرا کر سر جھٹکا اور انہوں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا، پھر بہت تیزی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ بہت بہترین تماشا لگانے کے لیے بہترین تیاری بھی کرنی ہے خلیل، وہ بولتے ہوئے آگے بڑھے اور خلیل سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے تھا۔
مگر اجلال کی پشت کو دیکھتے ہوئے خلیل کی آنکھوں میں بہت ہی سرد سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آج سے پہلے کمشنر وجدان کے بنگلے میں ایسی خاموشی کبھی نہیں چھائی تھی جیسی اس شام کو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے مرد سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر تھے اور گھر کی عورتیں ایک دوسرے سے جیسے ناراض ہو کر اپنے اپنے کمرے میں بند تھیں۔ نہ کوئی صدا تھی، نہ ہنسی کی آواز۔ ایک دوسرے سے نگاہیں ملائے بنا سب کٹے کٹے سے تھیں، یوں جیسے اگر نگاہیں ملا کر بات کی تو سارے راز بیاں ہو جائیں گے۔ سب آج دعا کے بغیر ہی میڈیکل کالج چلی گئی اور اب واپس آ کر اپنے روم میں آرام کر رہی تھی۔ دعا کو اچانک لگی چوٹ، اس کی چپ سے وہ کھٹکی سی تھی، مگر فی الحال اسے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دعا کل سے منہ لپیٹے اپنے روم میں بند تھی۔ انم بھی خاموش تھی، بس یزدان کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ شانی کے چہرے پر اتنی سنجیدگی اور سرد پن چھایا ہوا تھا کہ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ان سے کچھ کہے۔ غرض کے خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اس خاموشی کو سعدیہ بیگم کی آمد نے توڑا تھا۔ شانی ان کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو شانی؟ سست سی لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے ہمراہ بیٹھتی انہوں نے شانی کو بغور دیکھا اور پہلی بار انہیں شانی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور آنکھوں میں چھپی اداسی سی فکر سی ہوئی تھی۔ جی مما جان ٹھیک ہوں، بس ذرا سی تھکن ہے، شانی زبردستی مسکراتی ہوئی بس اتنا ہی بولی تھی۔ سعدیہ بیگم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کشن کے کور کو بلا وجہ درست کرنا شروع کیا تھا۔ تھکن تو ہوگی ہی، سارے کام تو خود ہی کرتی ہو، بہوؤں کو دیکھو دکھائی بھی نہیں دے رہی ہیں، سب اپنے اپنے کمرے میں بند پڑی ہوئی ہوں گی، انہوں نے فکر مندی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے طنز بھی کر دیا۔ شانی نے گہری سانس لی، ہاتھ میں پکڑا کشن واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ انو کچن میں مما جان، صبا ابھی آئی آرام کر رہی ہے، رسانیت سے بتاتے ہوئے شانی پھیکا سا مسکرائی بھی سعدیہ بیگم کا منہ بن گیا۔ یہ تم نے مرتضیٰ والی کو زیادہ سر نہیں چڑھایا ہوا؟ ہاں بھائی سگی بہو ہے وہ تمہاری، انہوں نے پھر سے بھی ناک چڑھا کر کہہ دیا۔ شانی کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ مما جان میں نے آج تک مصطفیٰ مرتضیٰ میں کوئی فرق نہیں کیا، تو ان کی بیویوں میں کیوں کروں گی؟ میری دونوں بہویں بہت اچھی ہیں۔ ناگواری سے دیے گئے اس جواب پر سعدیہ بیگم نے ابرو چڑھا کر شایان کی طرف دیکھا۔ بہویں کتنی بھی اچھی ہوں انہیں اتنا سر نہیں چڑھایا جاتا، یہ یاد رکھو تم۔ آج اگر ڈھیل دے کر ذمہ داری نہیں سونپی پھر ساری زندگی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہونا انہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے کے احساس سے وہی نصیحت دی تھی جو ساری زندگی انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ مما جان میرے احساس دلانے سے یا کہہ سن کر تلخی پیدا کر کے اگر انہوں نے زبردستی ذمہ داریاں قبول کر بھی لیں تو بہت جلد یہ ذمہ داریاں انہیں بوجھ لگنے لگیں گی۔ میں چاہتی ہوں وہ خود احساس کریں، انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ محبت ہے تو ہم سے بھی ضرور محبت پیدا ہو جائے گی، اپنے گھر سے بھی، اور انشاءاللہ دیکھیے گا مجھے میری دونوں بہویں مایوس نہیں کریں گی، میری بیٹیاں ہیں وہ دونوں۔ دھیما دھیما سا نرمی لیا ہوا لہجہ سعدیہ بیگم بس ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور محبت سے پر عورت تھیں، برائی سے پاک، معصومیت کا پیکر۔ سعدیہ بیگم نے بہت پہلے ہی شایان کی ساری خوبیوں کا اعتراف خود سے کر لیا تھا، مگر آج تک انہوں نے کبھی ان کی تعریف نہیں کی تھی۔ وجہ تھا وہ بغض جو اب تک بیٹے کے لیے ان کا شایان سے تھا۔ اب بھی نگاہیں ان کے چہرے پر سے ہٹا کر انہوں نے ٹیبل پر رکھا ٹی وی کنٹرولر اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، میں نے تو بس تمہیں مشورہ دیا، تم جانو اور تمہاری بہویں، میرا کیا، میں آئی اور چلی گئی۔ شایان نے بے پرواہی سے بولتی سعدیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بس سرد آہ بھری۔ کچھ لوگوں کو ہم کبھی بدل نہیں سکتے، ان کے لیے تو بس وقت ہی استاد ہوتا ہے۔ ویسے یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تیاری کہاں تک پہنچی؟ میں کل نہیں آ پائی، افشی نے مجھے روک لیا تھا، تم بتاؤ اب کیا کیا کام بچے ہیں؟ چینل سرچ کرتے ہوئے انہوں نے ولیمے کے متعلق بات کی اور شایان پریشان سی ہوئی کہ انہیں کیسے بتائے کہ انہوں نے دعا کی رخصتی بھی طے کر لی ہے۔ وہ سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائیں گی کہ یہ کیا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، وہ انہیں اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ وجدان کے آنے کے بعد ہی انہیں خبر ہو تبھی صحیح رہے گا، یہ سوچ کر انہوں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا ہی کہا، جی مما جان بس ہو رہی ہے، آپ کی مدد چاہیے تھی۔ انہوں نے آہستگی سے بتاتے ہوئے ان کے چہرے کو بھی جانچا، ان کا موڈ اللہ جانے کیسا ہے، چہرے سے تو حشاش پشاش لگ رہی تھی۔ ضرور، تم نے مہمانوں کی لسٹ تیار کر لی کہ نہیں؟ اگر نہیں تو مجھے بتاؤ، میں سب کے نام لکھواتی ہوں۔ انشاءاللہ پورے خاندان والوں کو مدعو کروں گی، اپنے یزدان کی بیوی سے سب کو ملوانا ہے مجھے۔ کنٹرولر ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے ان کی آواز میں خوشی کی جھلک صاف محسوس ہوئی تھی۔ شانی بس ہولے سے مسکرائی جو خوشی سے بولے جا رہی تھی۔ سب بڑا یزدان کے بارے میں پوچھتے تھے، باتیں بناتے تھے نا میرے بچے کے لیے، سوچتے تھے وہ کبھی نارمل ہی نہیں ہوگا۔ اب جب اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خاندان والوں کو اچھے سے جواب ملے گا، کیسے سونی سی جوڑی ہے، کیسے خوش ہے اس کی بیوی۔ وہ خوشی خوشی سے بولتے ہوئے شانی کو وہ باتیں بھی بتا رہی تھی جو اب تک کبھی ان سے شیئر نہیں کی تھی۔ شانی فی الحال سب بھول کر ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ہاں مما جان سب دیکھیں گے میرا مصطفیٰ کتنا اچھا ہے،
اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے سائے سے لہرا گئے۔ اس وقت ان کے دماغ میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھا۔ وہ رخصتی والا مسئلہ بھی بھول چکی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم نے صحیح کیا تھا شایان۔ یزدان کو بس انم ہی خوشی بھری زندگی دے سکتی تھی، اب تو بس اس کے بچوں کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ ساس بہو ایک دوسرے سے اپنے دل کی خوشی بیان کرتی آپس کی ساری رنجشیں بھول چکی تھیں۔ انشاءاللہ مجھے بھی بہت تمنا ہے مما جان، بس ایک دادی کہلوانے والا آ جائے۔ پوتے کے تصورات سے ہی شانی کی کالی آنکھیں جگمگا سی گئی تھیں۔ سعدیہ بیگم ہولے سے ہنستی۔ میں بھی تو پردادی بن جاؤں گی، تم یزدان کو مناؤ نا شانی کہ وہ بچے کے لیے کوئی روک نہ لگائے۔ خوشی سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک دم سے شانی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بڑی آس سے کہا تھا، چائے لے لے دادی۔ اس سے پہلے شانی کوئی جواب دیتی کہ ان دونوں کو انم کی آواز نے چونکایا تھا۔ ایک ساتھ گردن موڑ کر انہوں نے ٹیبل پر چائے کے لوازمات رکھتی انم کی طرف دیکھا۔ اپنی باتوں میں ان لوگوں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ کب ادھر آ گئی تھی۔ اللہ خوش رکھے، جلدی سے تمہیں بچے سے نوازے۔ سعدیہ بیگم کی بے اختیار دی گئی دعا پر سنجیدہ سی انم نے آنکھیں کھول کر اپنی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے منہ سے اس کے لیے دعا نکلی تھی، ایسی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حیرت اتنی شدید تھی کہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ شانی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہائے یہ اس کی بیوقوف انو۔ کیوں میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا میں مریض دکھ رہی ہوں؟ ان کی ناک بھوں فوراً چڑھی تھی اور جو انہوں نے اسے گھورا تھا۔ نہیں اب ٹھیک لگ رہی ہے، وہ معصومیت سے بول کر چائے کپس میں انڈیلنے لگی۔ شانی ہولے سے مسکرا کر سعدیہ بیگم سے بولی، میں نے انم کے لیے بھی دلہن والا ڈریس بنوایا ہے ماما جان، اسے پوری دلہن کی طرح سب کے سامنے لاؤں گی۔ میرے مصطفیٰ کی بیوی کو تو سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ انم نے چائے کپس میں انڈیلتے ہوئے شانی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنی خوش تھی وہ، کیا انہیں اندازہ نہیں تھا دعا کے دل پر کیا بیتی ہے؟ آخر خالہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کون سا خوف ان کو لاحق ہو گیا کہ اس کی اتنی معصوم خالہ، ایسی رحم دل خالہ اپنی ہی بیٹی پر ظلم کر رہی ہیں؟ وہ دعا کی رخصتی کے بارے میں ان سے بات کرے یا نہیں کرے، انم ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اندرونی دروازہ کھول کر وجدان صاحب کو آتے دیکھ کر چین کی سانس لے چکی تھی۔ پپا ضرور مخالفت کریں گے، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ان کے پیچھے یزدان اور مرتضیٰ بھی تھے۔ ادھر شانی نے یزدان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو تیار کیا تھا کہ انہیں اب یزدان سے کس طرح سے بات کرنی تھی۔ السلام علیکم، وجدان سلام کرتے ہوئے ادھر ہی چلے گئے تھے۔ یزدان اور مرتضیٰ کے قدم بھی ادھر کی طرف تھے۔ انم بہت تیزی سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی تاکہ وہ اور کپس اٹھا لائے۔ یزدان نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ بچی اب سمجھدار ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سعدیہ بیگم نے جواب دے کر دونوں پوتوں کو بھی دیکھا۔ یزدان تو شانی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا، پر مرتضیٰ آتے ہی شانی کے پاس بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شانی نے اس کے سر کو پیار سے سہلایا تھا۔ اے مرتضیٰ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب تو بڑے ہو جاؤ، شادی شدہ ہو گئے ہو تم، اب تک یہ بچپنا نہیں چھوٹا ہے۔ انہوں نے گود میں لیٹے مرتضیٰ کو ٹوک دیا۔ وجدان اور یزدان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کاندھے اچکا دیے۔ دادی میں پوتوں نواسوں والا ہو کر بھی ایسا ہی رہوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ شانی کی گود میں آرام سے لیٹے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سعدیہ بیگم کو دیکھا اور پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ شانی نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یزدان مسکرا دیا۔ مما جان، مرتضیٰ کو چھوڑے، میرے لیے آپ سب کے لیے میرے پاس آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ وجدان صاحب نے ان کا دھیان مرتضیٰ سے ہٹا کر کہا، اور ان کے ساتھ مرتضیٰ اور وہاں سے آتی انم بھی متوجہ ہو گئی۔ صبا بھی انم کے ساتھ تھی، وہ ابھی کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی خوشخبری؟ سعدیہ بیگم نے وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آواز میں صاف تجسس کی جھلک تھی۔ وجدان صاحب نے باری باری سب کی طرف دیکھا، بس ایک یزدان اور شانی کو چھوڑ کر۔ یزدان سے انہوں نے بات کر لی تھی اور شانی کو تو معلوم ہی تھا کہ بات کیا تھی۔ مرتضیٰ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کے ہاتھ بار بار سست پڑتے جا رہے تھے۔ ہم دعا کی رخصتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے ہی سب کو اپنی اپنی جگہ چھمبے میں ڈال دیا تھا۔ انم کا منہ کھل گیا۔ خالہ نے تو وجدان صاحب کو بھی راضی کر لیا اور اب بس یزدان اس کا واحد حل تھا۔ اس نے یزدان کی طرف دیکھا، پر یزدان کا دھیان کہیں اور تھا۔ پرسوچ نگاہوں سے وہ سر جھکا کر بیٹھی شانی کو دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ حیرت کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے اور صبا نے آنکھیں پھاڑ لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو وجدان؟ سعدیہ بیگم کی حیرت کچھ ختم ہوئی تو تیز آواز میں انہوں نے پوچھتے ہوئے انہیں گھورا بھی تھا۔ وہ زبردستی مسکرائے۔ شانی رہ کر وجدان کے لیے اپنے دل میں ندامت سے اترتی محسوس کر رہی تھی، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح سارے قصور اپنے ذمے لے لی تھی۔ بس مما جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں دعا کی رخصتی بھی واسق کے ساتھ کر دینی چاہیے۔ مرتضیٰ کے ولیمے کے ہی ساتھ، اچھا ہے نا، ایک ساتھ دونوں فرض پورے ہو جائیں گے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے دھیمے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے سب کی طرف دیکھنے سے ہی پرہیز کر رہے تھے۔ شانی نے بس یزدان کا چہرہ دیکھا، وہ نارمل تھا۔ اس کا مطلب وجدان نے اس سے بات کر لی ہے اور وہ تیار ہو چکا ہے، تو ضرور ان کی وجہ سے مان گیا تھا۔
ان کے دل میں یزدان کے لیے محبت کئی گنا اور بڑھی تھی۔ خود کو دیکھتی شانی کی طرف اس نے ایک مسکراہٹ اچھالی تھی، وہ بھی مسکراتی۔ یزدان، یہ کیا تماشا لگائے رکھتے ہو تم؟ پہلے انکار تھا اور اب ایک دم سے اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ؟ بیٹی سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ سعدیہ بیگم کو بہت ہی غصہ آیا تھا۔ شانی نے دعا سے پوچھ لی، ماما جان وہ راضی ہے۔ وجدان صاحب نے جیسے ہی کہا سب صدمے سے سنتی انم کو جھٹکا لگا تھا۔ خالہ نے پپا سے جھوٹ بھی بول دیا؟ وہ بے یقینی سے شانی کی طرف دیکھ رہی تھی جو بس سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھی۔ پپا، ایک بار آپ بھی پوچھ لینا دعا سے۔ انم اچانک ہی بہت سنجیدگی سے بولی تھی اور شانی نے بہت تیزی سے گردن موڑ کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ لب بھینچے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شانی نے پوچھ لیا، یہی کافی ہے ہم سب کے لیے۔ آپ سب کو جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری کر لیں، رخصتی ولیمے کی ہی روز ہوگی۔ ابھی وجدان صاحب انم سے وجہ پوچھتے کہ یزدان نے سنجیدگی سے بول کر ساری بات ہی ختم کر دی۔ شانی نے سکون کی سانس لی، پر انم نے پہلی بار یزدان کو شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اپنا موبائل لے کر وہ تیزی سے اٹھ کر لاؤنج سے باہر جا چکا تھا۔ لاؤنج میں سکوت ہی سکوت سا چھا گیا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر حیران تھا۔ سعدیہ بیگم بھی چپ ہو گئیں، اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولا۔ وجدان صاحب بھی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تو مرتضیٰ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی صبا کو بھی لے گیا۔ سعدیہ بیگم ناراض ہونے کے باوجود بھی شانی سے رخصتی کے متعلق باتیں کرنے لگی تھی۔ ان سب میں سب سے زیادہ بے چینی تو بس انم کو ہی تھی۔ غصہ، بے بسی اور دعا کے لیے پریشان وہ بار بار یزدان کے کمرے میں جانے کے منتظر تھی، مگر آج وہ بھی ایک کے بعد ایک کام نکال کر اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اب تو اس کا دل کیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول سارے اپنوں کو چھینک چھینک کر اپنی طرف متوجہ کرتے، سب کو جھنجھوڑ کر رکھتے۔ سب سے غصے سے پوچھے کہ جس کی رخصتی ہو رہی ہے وہ کمرہ بند کیے پڑی ہے، یہ فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے کسی کو؟ کوئی دعا کی غیر موجودگی کیوں نہیں محسوس کر رہا ہے؟ کیوں سب کو شانی کی بات پر یقین ہو گیا؟ اور دعا تھی کہ کمرہ بند کیے ہوئے کسی سے اب سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انم کچن سے لاؤنج اور لاؤنج سے اسٹڈی کا چکر لگاتی بس یزدان کے فارغ ہونے کی منتظر تھی۔ انو، مجھے معلوم ہے دعا نے تمہیں سب بتا دیا ہے۔ ابھی وہ کچن سے نکل کر ایک بار پھر یزدان کو دیکھنے جاتی کہ شانی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور انم ٹھٹک کر رک گئی۔ سنجیدگی سے اس نے شانی کا چہرہ دیکھا۔ انو، تمہاری خالہ کبھی دعا کہیں نہیں، تمہیں سب کا برا نہیں چاہ سکتی، یہ یقین ہے نا تمہیں؟ انہوں نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ انم ساکت سی ہو گئی۔ پلیز انو، اپنی خالہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، بس اس بار خاموش ہو جاؤ۔ میرے لیے یزدان سے اپنے پپا سے کچھ مت کہنا۔ ان کے لہجے کی بے بسی اور آنکھوں کا بھیگا پن، انم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ خالہ دعا، کچھ مت کہو انو، وہ نادان ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ اپنی خالہ کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، ہے نا؟ انہوں نے اس سے جیسے فریاد سی کی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ صبا کو اتراتے دیکھ کر شانی انم کا چہرہ چھوڑ کر تیزی سے چلی گئی۔ انو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ صبا کے چہرے پر الجھن تھی۔ انم نے سرد آہ بھری، سمجھ میں تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا سبھی۔ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ کیا شادی کا گھر ایسا ہوتا ہے؟ ایسی اداسیاں گھلی ہوتی ہیں، اسے اب رونا سا آنے لگا۔ یہ پپا نے اچانک رخصتی کا فیصلہ کر لیا، اور دعا، اسے کیا ہو گیا؟ روم کا ڈور ہی نہیں کھول رہی۔ صبا نے فکر مندی سے بول کر اسے سوچوں سے باہر نکال لیا۔ انم نے خود کو سنبھالا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے تو وہ میڈیسن لے کر سو رہی ہے، تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا، اور صبا نے اس کی منموہنی شکل دیکھی جس پر اداسی کے رنگ تھے۔ صبا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کوئی بات ہے نا انو؟ سب بتا دوں گی صبا، بس یزدان سے مجھے بات کر لینے دو۔ وہ ابھی اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ سے بھلے بہت محبت تھی، پر دعا کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ صبا خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے بس گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ شام جو اداس سی تھی، اس شام میں صبا اپنے کمرے میں آ کر کچھ سوچتی ہوئی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں تفکر میں ڈوبی تھیں اور چہرے پر اداسی کا سایہ۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ اچانک سے دعا کی رخصتی کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا؟ صبح سے دیکھ رہی تھی کہ دعا کمرہ بند کیے ہوئے پڑی تھی، اور انم بھی کچھ چھپانے کی کوشش میں تھی۔ شانی کا سرد و اسپاٹ چہرہ، اور اب سب کے سامنے اتنا بڑا فیصلہ۔ کل رات ضرور کچھ ہوا۔ اونچی آواز میں بڑبڑا کر وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ مثلاً کل رات کیا ہو سکتا تھا؟ مرتضیٰ نے اس کی اونچی بڑبڑاہٹ سن لی تو واش روم سے باہر آتے ہوئے استفسار کیا۔ صبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر تب کر چہرہ پھیر لیا۔ جب سے مرتضیٰ کے روم میں آئی تھی، اس کی یہی عادت اسے سخت بری لگتی تھی، ہر وقت اسے اپنی باڈی کی نمائش دکھاتا رہتا تھا۔ ادھر صبا کے تیزی سے رخ موڑ لینے پر مرتضیٰ زیر لب مسکراہٹ دباتے ہوئے یوں ہی آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ نا، کیا بات ہوئی ہوگی کہ میری پیاری سی بیوی اتنا پریشان ہے؟ اس کے سامنے کھڑا وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہا تھا۔ صبا نے نگاہیں اٹھائیں۔ تمہارے ننگے رہنے پر پریشان ہوں، جاؤ کپڑے پہنو اپنے۔
ایک بار پھر تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ تپی تپی سی بولی، چہرہ ایک پل میں گلابی سا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، صرف شرٹ نہ پہننے پر اتنا بڑا الزام؟ مرتضیٰ کو تو اسے چھیڑنے میں ہی مزہ آتا تھا۔ بہت آرام سے اس کے قریب ہی بیٹھ کر جیسے ہی صبا کا ہاتھ تھامنا چاہا وہ بدک کر دور ہٹی تھی۔ مرتضیٰ، میں ابھی فضول کی بحث کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں، جاؤ جا کر شرٹ پہنو۔ کھسک کر بیک گراؤنڈ سے لگی وہ بار بار اسے گھورنے کی کوشش بھی کرتی اور نگاہیں بھی چرا لیتی۔ مرتضیٰ نے ہونٹ گول مول کیے تو دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ کھسک کر اس کے قریب ہو چکا تھا۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں جانے من، ہم کب سے بس فضول کی بحث میں اپنے دن برباد کر رہے ہیں۔ یہ ناراضگی کب تک چلے گی؟ 2 دن پرانے ہو گئے ہم، وہ جو اتنا قریب تھا اور اس پر سے اس کی آنکھیں آنچ دیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ صبا کی دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا ہو گیا، چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ حیا سے بکھرنے لگی۔ مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے چشمہ کھینچا تھا۔ میری گلاسز دو۔ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے اپنا چشمہ لینا چاہا۔ مرتضیٰ نے چشمہ لیا ہوا ہاتھ اونچا کیا اور اسے چشمہ چھیننے کی کوشش میں صبا ایک دم سے اس کے کھلے سینے سے ٹکرا گئی۔ ایک پچھلی سی رگوں پہ میں دوڑی اور ابھی صبا گھبرا کر پیچھے ہٹتی کہ مرتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر صبا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ پیٹھ کے سارے فاصلے سمٹ گئے۔ مرتضیٰ نے صبا کو دیکھتے ہوئے چشمہ تکیے پر اچھال دیا۔ گلاسز، صبا کی آواز لڑکھڑائی اور مرتضیٰ نے اس کے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھ دی۔ گلاسز کی فکر چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ فضول کی بحث کے ساتھ فضول کی دوریاں بھی ختم کر دینا آپ۔ مرتضیٰ کی آواز میں بوچھل سی خماری گھلتی سارے ماحول کو ہی رنگین کر رہی تھی۔ صبا کی پلکوں پر بوجھ ہی بوجھ لد گیا، زبان اس کی غربت سے سارے الفاظ ہی بھول گئی۔ وہ جو اتنی پر اعتماد تھی، مرتضیٰ کی نزدیکیاں اس کا سارا اعتماد ہوا کر دیتی تھی۔ میں سچ مچ اس فضول سی دوریوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے صبر کو کیوں آزماتی ہو؟ صبا کے چہرے پر حیا کے رنگوں نے مرتضیٰ کے دل میں حشر سا برپا کیا تھا۔ نرم گلابی ہونٹوں پر رکھی انگلیاں ہونٹوں سے لے کر گالوں تک سرسراتی، گردن پھر کاندھے تک آ کر اس کے شانے پر سے دوپٹے کو کھسکا چکی تھی۔ پل پل اپنے چہرے پر جھک کے مرتضیٰ کے کھلے سینے پر وہ بے اختیار اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ تو دور ہٹو مجھ سے، بڑی مشکل سے سوکھے حلق سے یہ جملہ نکلا۔ مرتضیٰ کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھتے محسوس کرتے ہوئے تیزی سے آنکھیں میچ گئیں۔ مثلاً کتنا دور؟ مدھم آواز میں بولتے ہوئے گیلے بالوں کو اس نے صبا کی گردن پر رگڑا تھا۔ تازہ شیمپو کی مہک صبا کی سانسوں میں سمائی تھی، وہ جیسے اپنا آپ بھول رہی تھی۔ محبت کا سحر اسے اپنی گرفت میں جکڑ کر بے بس سا کر رہا تھا۔ بولو، کتنا دور ہو جاؤں؟ اتنا دور کہ ہم دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، اتنا دور کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے میں الجھ جائیں، یا اتنا دور کہ پھر ہم نہ رہیں، ہم ایک اکائی بن جائیں، تم مجھے اوڑھ لو اور میں تم میں ڈوب جاؤں۔ وہ اپنے خوبصورت آواز میں مخمور سا بول نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے کان میں اپنی باتوں کا رس کھول رہا تھا۔ صبا پل پل اپنی گردن میں پھرتے اس کے گرم لبوں کو پورے حصے محسوس کرتی مرتضیٰ کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ اس کے دھڑکنوں کی بے ہنگم سے صدا سنتے لب مسکرا دیے۔ مسز مرتضیٰ خانزادہ، یہ دوریاں مجھے ولیمے والے دن سمیٹ دینی ہیں، یہ یادداشت میں رکھ لیں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے ہونٹوں کا پرحدت لمس جگہ جگہ دہکاتا مدھم سرگوشی کر رہا تھا۔ صبا کی سانسیں بھی تھم سی رہی تھیں، اس کے دہکتے لبوں کا لمس، ہاتھوں کی گستاخیاں، سارے الفاظ کہیں جیسے گم ہو چکے تھے۔ خود کو اتنا بے بس سا ہوتے ہوئے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ جو محبت کا جادو تھا وہ دھیرے دھیرے اس کے دل سے سارے احتجاج، ساری ناراضگی کو دھوئیں میں تبدیل کرتے ہوئے بس محبت کی پکار پر لبیک کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بس وہ رہے اس کا مرتضیٰ اور ہر طرف محبت ہی محبت۔ صبا چھوئی موئی سی ہوتی اس کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ صبا کے بند لبوں کا ہلکے سے بوسہ لے کر مرتضیٰ نے آنکھیں کھول کر صبا کے گلنار سے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے کھلے شانے کو دبوچے وہ آنکھیں بند کیے ساکت سی تھی۔ مرتضیٰ کے ہونٹوں کو بڑی دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آنکھیں کھول دو میری جان، اپنی گستاخیوں کا آغاز آج کیا ہے، انجام تک ولیمے والی رات تک پہنچاؤں گا، اس کے کانوں میں مخمور آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے لب بھی وہاں رکھے۔ صبا نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور ابھی وہ تیزی سے اٹھ کر اس سے دور ہوتی مرتضیٰ نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ اب کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر صبا کے شانے پر ڈال چکا تھا۔ دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا چشمہ تکیے پر سے اٹھا رہا تھا۔ اب بولو، کیوں پریشان ہے میری جان؟ تکیے سے اس کا چشمہ اٹھا کر صبا کی ناک پر فٹ کرتے ہوئے وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ صبا نے بس کچھ دیر اسے دیکھا تھا۔ میں تمہاری پریشانی دور کرنا چاہوں گا۔ محبت چھلکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ، اسے شرابت کے جامے میں آتے ہی دیکھ کر صبا نارمل سی ہو گئی۔ مرتضیٰ، تمہیں عجیب نہیں لگا اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ؟ ابھی کل تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دل سے دعا کے لیے پریشان تھی اور اس کا چہرہ اس کی پریشانی کے سبب فکر مند سا ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ ہاں، عجیب لگا تو ماما کو نہ جانے کیوں جلدی ہو گئی ہے، شاید انہیں کوئی وہم ستا رہا ہے، ماں ہے نا،
نرمی سے بتاتے ہوئے وہ صبا کی ہتھیلی کو کھول کر اس کی لکیروں کو اپنی ایک انگلی سے چھو رہا تھا۔ نہیں مرتضیٰ، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ صبا کی آنکھوں میں سوچ کے سائے تھے۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ وہ اب بھی صبا کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پیار سے سہلا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے خالہ نے دعا سے پوچھا بھی نہیں ہے، وہ بولی، اور مرتضیٰ نے فوری اس کا چہرہ دیکھا۔ میری ماما جھوٹ نہیں بولتی۔ صبا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جدا کرتے ہوئے وہ سنجیدہ سا ہوا تھا۔ صبا نے چونک کر مرتضیٰ کی شکل دیکھی۔ اسے شاید برا لگا تھا، پر وہ اس نیت سے تھوڑی بولی تھی۔ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں؟ میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں؟ بس یہ کہہ رہی تھی کہ خالہ، لک می صبا، ایک بات کلیئر کر دوں، میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماما کو عزیز رکھتا ہوں۔ انہیں کوئی کچھ کہے، غلط سمجھے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات تم بھی سمجھ جاؤ۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کر سیدھا الماریوں کی طرف بڑھ گیا، اور صبا حق تک سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی، کہاں ابھی اس کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے اور پھر نرمی سے بولتے ہوئے پیارا شوہر تھا، اور اب ایک دم سے ناگواری۔ یہ سارے شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں، مطلب پرست۔ اس کی شوہروں سے ناراضگی والی ہی صبور کر آئی تھی، اور وہ سوچ کر ہی خفا ہوئی۔ تمہیں لگ رہا تھا میں خالہ کے خلاف تم سے کچھ غلط بول رہی ہوں؟ اچھا خاصا برا مان کر وہ مرتضیٰ کو شرٹ پہنتے دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ صبا کے چہرے پر خفگی کے رنگ صاف چھلک رہے تھے۔ نہیں، میں تمہیں صرف بتا رہا تھا کہ مجھے اپنی ماما کی ہر بات پر یقین ہے، اور تم بھی یقین رکھو، بس اتنا ہی چاہوں گا۔ باقی تم مجھے جی بھر کے گالیاں بھی دے دو، میں برداشت کر لوں گا۔ شرٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ہی سا تھا۔ صبا کو اس کی بات ایک دم بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بار بار وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ میں خالہ کو تھوڑی کچھ کہہ رہی ہوں، تمہیں لگ رہا ہے میں ان کے خلاف تم سے کچھ بول کر تمہیں بہکا سکتی ہوں؟ دانت پر دانت رکھے وہ بچے سے اسے گھور رہی تھی۔ میں بھی صرف بتا رہا ہوں کہ میں بہکنے والا نہیں ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر اس نے قدرے لاپرواہی سے کہا تھا، تاکہ آئندہ تم مجھ سے یہ امید مت لگائے رکھنا کہ میں تمہارے منہ سے ساس کی برائی سنوں گا۔ اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا۔ شیشے میں دکھتے صبا کے عکس کو بھی وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کے چہرے پر پھیلتے خفگی کے رنگ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ، میں کیا تم سے خالہ کی برائی کروں گی؟ صبا کو صدمہ سا لگا تھا۔ وہ اسے بہوؤں والی کیٹیگری میں شامل کر رہا تھا۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ بس مرتضیٰ کو آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی تھی، جس کی بات سے اچھے سے اس کا دل دکھا تھا۔ ہو سکتا ہے، برش کرتے ہوئے اس نے شانے بھی جھٹکے۔ صبا کو اس سے سچ مچ کی ناراضگی ہونے لگی تھی۔ تم نا ایک نمبر کے، اس سے میں سمجھ ہی نہیں آیا اسے کیا کہا، کیا نہ کہہ سنائے، مگر زبان آگے بولنے سے قاصر ہوئی تھی۔ چشمے تو تم نمبر والی لگاتی ہو، نمبر والی تم ہی ہوگی۔ وہ تو اپنی اسی مزاج میں تھا۔ صبا کا دل کیا اس بار تو ضرور اس کا سر پھوڑ دے۔ آنا تم میرے پاس ولیمے والے روز، وہ سبق سکھاؤں گی تمہیں کہ رومانٹک ہونے کا سوچ کر ہی کانپو گے تم۔ وہ پورے جلالی انداز میں اسے دھمکی دے کر بہت تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ مرتضیٰ کے کانوں میں کافی دیر تک دھمک سی گونجتی رہی تھی۔ کل کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا میڈم۔ وہ بھی اس کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے دھیمے سر میں گنگنانے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اٹھائی سرمستی تھی، اس کا اثر اب اس کی دھڑکنوں میں خوشگواریت سی چھیڑ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ رات تاریکی کے سائے میں تاروں کو اپنے آنچل میں ستاروں کی کہکشاؤں کے ساتھ سرمئی آسمان پر چاند کے ہمراہ اجاگر ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی بس یزدان کے آنے کے منتظر تھی، جس نے مستقل اس کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے انم کی ناراضگی بڑھاتی تھی۔ نہ جانے وہ واقعی مصروف تھا یا بس مصروف ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا تھا۔ شام سے رات ہوئی اور رات کے کھانے کے بعد سب سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے یزدان کے روم میں آنے کا ٹہل ٹہل کر انتظار کرتی اپنی ٹانگیں شل کر چکی تھی۔ آخرکار دروازہ کھلا اور یزدان کو اندر آتے دیکھ کر انم کا دل کیا، جس طرح اس نے انم کو نظر انداز کیا تھا اس سے بات ہی کیا، دیکھے بھی مت، چپ چاپ سے جا کر سو جائے۔ مگر یہ اس کی عزیز جان بہن جیسی دوست دعا کا سوال تھا، جس کی خاموشی اور اداس شکل بار بار اس کے ذہن کے پردے میں آ کر اسے دل آزردہ کر رہی تھی۔ اس لیے ناراضگی کے باوجود بھی وہ یزدان کو گھورنے لگی تھی۔ وٹ ہیپن، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ دروازے کو لاک کرتے ہوئے وہ ہلکی مسکراہٹ اس کی طرف پھینک کر سیدھا ڈریسنگ کی طرف بڑھتا کہ انم تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ بہت کر لیا مجھے نظر انداز آپ نے، پر یہاں تو مجھ سے بات کیے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی انم خفا نگاہوں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ یزدان کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی، مگر وہ سنجیدہ ہی رہا۔ میں نے کوئی نظر انداز نہیں کیا مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں محبت کے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ یزدان نے ایک قدم کا فاصلہ طے کیا اور انم کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ سرکاتے ہوئے ہتھیلیوں تک لا کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انم کے پھیلے ہاتھوں کو سمیٹ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ کہاں اب تک اتنا نظر انداز کیا جا رہا تھا، کہاں اب ایسے رومانٹک بات اور یوں قریب کرنا۔ یزدان کے سینے سے ٹکرائی انم نے سر اٹھا کر پوری آنکھیں پھاڑ کر اپنے بادشاہ صاحب کو دیکھا۔ آپ سے بات بھی کروں گا، عمل بھی دوں گا، بس ذرا سی مہلت درکار ہے۔ وہ جھکا اور ساکت سی ہوئی انم اس جادوگر کے سحر سے نکل کر
سانس لینا بھی بھول گئی تھی. کیسی ناراضگی, کیا خفگی. میں جو تمہیں نظر انداز کرتا ہوں اس کی وجہ تم خود ہو. یزدان ایسا نہ کرے تو تمہاری خوشبو میں ڈوب کر وہ دیوانہ ہو جائے. انم کے ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر وہ اس کی گردن پر جھکا تھا. انم اپنی گردن پر دو انگاروں کی جلن سے پل پل اس کی جادوئی محبت بھری دنیا میں جکڑی جا رہی تھی. فی الحال کے لیے اتنا ہی, باقی کا تھوڑی دیر میں. ابھی مجھے ڈریسنگ میں جانے دو. چند لمحوں بعد انم کو خود سے نرمی سے الگ کرتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا اور ایک ہاتھ بڑھا کر انم کے گال سے ہلاتے ہوئے اس کی سائڈ سے نکل کر ڈریسنگ کی طرف مڑ گیا. سحر ٹوٹ گیا اور وہ جاتے یزدان کو دیکھتے ہوئے ہوش کی دنیا میں آ گئی. پورا منہ کھول کر وہ ڈریسنگ میں گم ہوتے ہوئے یزدان کو دیکھ رہی تھی. کتنا ہوشیار تھا وہ. ڈریسنگ میں جانے کے لیے اس نے کیسی ترکیب لڑائی تھی. اتنی چالاکی سے وہ اسے بہکا کر بھاگا تھا. انم نے دانت ہی کچکچا لیے. مجھے اپنے سحر میں جکڑ کر اب مجھے میرے مقصد سے مجھے بہکا نہیں سکتے پتھر ہیرو. میں انم یزدان خانزادہ ہوں, اپنے ولف کی ملکہ. اب میں بتاتی ہوں بہکاتے کیسے ہیں اور اپنی منواتے کیسے ہیں. اپنی دونوں مٹھیاں کس کر اس نے ڈریسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا. پھر ناک چڑھا کر سر جھٹکا اور بہت تیزی سے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی تھی. ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور شرٹ اتارتے ہوئے یزدان کے ہاتھ رکے تھے. ڈریسنگ کے ڈور پر کھڑی انم کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا. ابھی 2 منٹ پہلے ہی وہ اسے روم میں چھوڑ کر آیا تھا. تب وہ ایسی قیامت بنی ہوئی نہیں کھڑی تھی. کھلے بال, چہرے پر میک اپ, حواسوں پر چھانے والے پرفیوم کی مہک اور ایسے قاتلانہ ناز و انداز. اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا. خیریت, کہیں جانا ہے کیا؟ دل نے بہت تیزی سے یزدان خانزادہ کے سارے عزم و ارادے کو خاک رو کرنا چاہا تھا, مگر یزدان خانزادہ محبوب کے جال میں پھنس کر خاک ہونے کے لیے صحیح وقت کے انتظار میں تھا. فی الحال تو وہ ولف تھا جس کے ارادے سے تو اس کی ملکہ بھی بہکا نہیں سکتی تھی. اس کی سوچ سے بے خبر انم ایک ادا سے بولی. بس آپ کی خیریت نہیں ہے میرے سرکار. انم نے اپنے بال جھٹکے اور وہ بڑی ادا سے چل کر اس کے قریب آئی تھی. قریب آتے ہی وہ اور بھی اس کے حواس پر چڑھنے کی تیاری میں مصروف ہوئی تھی. یزدان کی سانسیں تھمی. کیا کام مجھ سے زیادہ آپ کے لیے ہے؟ میں کالی آنکھوں میں مدہوشی سی تھی اور اس نے یزدان کے کھلے سینے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا. بہت تیزی سے یزدان کے دماغ نے اس طرح کی ادائے دلربائی دکھانے کا پس منظر سمجھ کر اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں. سوچ لو, میری خیریت کے ساتھ ہی تمہاری خیریت وابستہ ہے. یہ نہ ہو کہ تمہیں تمہاری اہمیت بتانے کے لیے میں جو طریقہ کار اپناؤں تو تم کچھ منوانے کے لائق بھی نہ رہ جاؤ. اپنے سینے پر رکھے انم کے ہاتھ پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر اور دوسرے ہاتھ کو اس نے انم کی کمر کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا. اس کی آنکھیں انم کی کمر میں گڑ سی گئی تھیں. میری نیت کو بہکا کر تمہارے ہوش بھی قائم نہیں رہ سکتے مائی لائف. اس کی آنکھوں میں جو معنی خیز چمک ابھری. انم کی ساری رومانٹک بن کر اپنی بات منوانے کی روح پرواز کر گئی. بہت تیزی سے اپنی کمر پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتی ہے. نہیں, میں تو بس آپ کو ایسے میک اپ کر کے, ایسے سٹائل سے بال کھول کر اور یہ پرفیوم لگا کر یہ دکھانے آئی تھی کہ مرتضیٰ کے ولیمے والے روز میں ایسے ہی تیار ہو جاؤ. اچھی لگوں گی نا؟ جلدی بولتے ہوئے وہ اپنی کمر سے یزدان کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں ہلکان سی ہو رہی تھی. اپنی سوچ پر اس نے 1000 لعنت بھیجی تھی. وہ اس کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی. یہاں تو یزدان کی نگاہوں سے وہ شرم سے مری جا رہی تھی. کجا کے بے شرم بن کر اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی. کس کی اجازت سے تم اس طرح تیار ہو کر سب کے سامنے جاؤ گی؟ یزدان نے اسے کھینچ کر بند الماری کے دروازے سے لگا دیا. ایک ہاتھ دروازے پر ٹیک کر اور دوسرے ہاتھ سے سختی سے انم کی کمر میں ڈال کر وہ انم کے گھبرا اٹھے چہرے پر جھکا. تمہارے اس چہرے کو دیکھنے کا حق صرف مجھ کو ہے. تمہارے یہ لب صرف میرے لیے مصنوعی رنگ سے سجنے چاہیے. وہ جھکا اور اس نے انم کے لبوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں جکڑ کر اس کے مصنوعی رنگ کو خود میں جذب کر لیا. انم دم بخود سے اس کی شدت سہ رہی تھی. یزدان کی کھلی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ حواس کھو رہی تھی. وہ پل پل اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کر رہا تھا. شدتوں کی زیادتی سے انم کی سانسیں دھیمی ہونے لگی تو ہی اس نے رہائی دی تھی. وہ منہ کھولے تیز سانسیں لینے لگی تھی. یزدان نے اسی طرح اس پر جھکے ہوئے انم کے کھلے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھا اور لبوں کو دہکتے گالوں پر. تمہارے اس پرفیوم کی مہک صرف میری سانسوں میں آگ لگانے کی کوشش کر سکتی ہے. تمہاری سانسوں کو چھو کر بس میری سانسیں معطر ہو سکتی ہیں. یہ انداز و دل ربائی ان پر صرف میرا حق ہے, صرف یزدان غازی خانزادہ کا حق. گاٹ اٹ؟ اس کے لبوں سے ٹھوڑی تک پھر گردن تک ہونٹ آتے پل پل اپنی شدت سے روبرو کرواتا وہ انم کی سانس بھی روک رہا تھا اور اس کے چھونے میں وہی جنونیت سے دکھ رہی تھی جو انم کے لیے یزدان خانزادہ کے روم میں بسی ہوئی تھی. یزدان پلیز چھوڑ دیں. اس کی آنکھوں میں جنونیت محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا اٹھی تھی. یزدان نے انم کی آنکھوں میں دیکھا. میرے علاوہ تمہیں اس روپ میں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا, یہ یاد رکھنا, ورنہ دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لوں گا. اس کی آنکھوں میں دیکھتی انم کچھ دیر بس ساکت سی رہی تھی, پھر ایک دم سے مسکرائی تھی. آپ کے علاوہ اس روپ کو دیکھنے کا حق کسی اور کو ہے بھی نہیں. جس نے دیکھا نا تو میں نے خود اس کی آنکھیں سالم نہیں چھوڑنی ہیں.
خود پر جھکے یزدان کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر اس نے یزدان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یاد رکھنا، میرے علاوہ تمہارے ایسے قاتلانہ روپ کو کسی نے دیکھا تو پھر تم شکایت مت کرنا کہ میں نے خون خرابہ کیوں کیا۔ وہ ابھی اسی طرح جھکا انم کی آنکھوں میں دیکھتا اسے مغرور سا بھی کر رہا تھا۔ یزدان خانزادہ کی جنونیت پر وہ نازاں ہو جاتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویسے اپنی شانی اور دادی کا کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے پوری دلہن بنا کر سب سے ملوانے والی ہیں۔ سوچیں کتنی پیاری لگنے والی ہوں میں۔ یوں ہی اس کی گردن میں بازو ڈالے ہوئے وہ شرارت سے گردن اکھڑا کر ایک ابرو تیکھی کر چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اس کے روپ کی بجلیوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ یزدان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے نکالے کہا، شانی تمہیں بس خاندان کی عورتوں سے ملوانا چاہیں گے، مجھے یہ پتہ ہے۔ انم سے رخ موڑ کر اس نے شرٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا ٹاول نکالا تھا۔ تیاری کی چھوڑیں، وہ اس دن دیکھا جائے گا، ابھی میری بات سنجیدگی سے سنیں۔ تیزی سے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے وہ سنجیدہ تھی۔ اب یزدان نے ٹاول کاندھے پر ڈال کر مڑا۔ سوری، ابھی میں بات لینے جا رہا ہوں۔ وہ انم کے بغل سے ہو کر نکلنے لگتا کہ یزدان بات بعد میں لے لیجیے گا، پہلے میری بات سنیں۔ وہ تیزی سے اس کا بازو تھام کر ناراض سی بولی، وہ کیوں اس کی بات سننے سے بچنا چاہتا ہے؟ بات لے لوں پھر اطمینان سے سنتا ہوں۔ یزدان نے ایک مسکراہٹ اچھال کر اپنا بازو آزاد کروانا چاہا۔ نہیں، آپ کا کیا بھروسہ، میری سنیں ہی نا، بس رومانس شروع کر دے۔ وہ منہ بنا کر اسے پورا زور لگا کر روم میں لے جانے کے لیے گھسیٹنے لگی۔ دل میں ہنس کر اس نے انم کی زور آزمائی دیکھی۔ پوری طاقت لگا کر بھی اسے گھسیٹنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سادگی سے بولتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، نہ ہلکان ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ اوفو، آپ ہی پر تو بھروسہ ہے، مگر پہلے میری بات سنیں۔ بہت نظر انداز کیا آپ نے مجھے، اتنے اشارے دیے، آپ کو ایک بھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ یزدان کا بازو دبوچ کر وہ شکوے بھی کرتی بیڈ روم میں آ کر بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یار آکورڈ لگ رہا تھا، سب کے بیچ تمہیں گود میں اٹھا کر روم میں لے کر چلاؤں۔ صبر کرنا پڑتا ہے، ساری فیملی کے سامنے کیسے رومانس شروع کر دوں؟ وہ تو کچھ اور ہی رنگ میں تھا۔ انم نے تیکھی چتون سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ بے وقوف مت سمجھے مجھے، میرا وہ مطلب تھوڑی نہیں تھا۔ کوئی اشارہ کرے تو کیا وہی مطلب ہوتا ہے؟ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر وہ بھی دھم سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ یزدان نے گردن موڑ کر ناراض محبوب کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنا سمپل سا بنتا ہوں، اشارے بازیاں نہیں سمجھتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے شانے پر ڈالا ہوا ٹاول کھینچ کر انم کے سر پر ڈال دیا۔ آپ اور سیدھے سادے ٹاول سر سے کھینچ کر اتار کر بیڈ پر اچھالا اور یزدان کی بھوری آنکھوں میں جگمگ کرتی روشنی کو دیکھتے ہوئے ناک چڑھائی۔ میں سیدھا نہیں ہوں، وہ پتلیاں جو کیڑے اسے گھورنے لگا، پر بھوری آنکھیں شوق سے تھیں۔ ہاں، آپ جلیبی کی طرح سیدھی ہیں۔ انم بول کر خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر وہیں بستر پر گرایا تھا اور خود بھی اس پر جھکا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ کتنا سیدھا ہوں میں۔ ایک بار پھر وہ اسے اپنے جادو میں جکڑ لیتا اور وہ سب بھولنے لگتی کہ انم نے تیزی سے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ یزدان بس میری سنیں، مجھے دعا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بہت تیزی سے بولتے ہوئے جیسے ہی اس کے منہ سے اس نے دعا کا نام سنا، یزدان سنجیدہ ہو گیا اور سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے انم کو بھی کھینچ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ سنجیدگی اب اس کے چہرے پر ڈیرا ڈال چکی تھی۔ انم کو بات کرتے ہوئے اندر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ رومانٹک ہیرو سے جتنی بڑبڑ کر لے، لیکن جب وہ اپنی مخصوص سنجیدگی میں ہوتا تھا تو وہ بھی نروس ہونے لگتی تھی۔ اس پر بات بھی تو اس نوعیت کی تھی، یزدان بھڑک سکتا تھا۔ یزدان، اب فی الحال یہ رخصتی رکوا دینا۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے وہ ہچکچاتی ہوئی بول رہی تھی۔ بات اس طرح شروع کی کہ بات بھی ہو جائے اور وہ بھڑکے بھی نہ۔ کیوں؟ وہ بس انم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انم پریشان ہوئی۔ وہ یزدان تھا، صاف صاف سارا ماجرا بتائے بنا تو وہ نہ بات ماننے والا تھا، نہ یقین کرنے والا۔ میرے خیال سے ہمیں ابھی واسق کو اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر اس طرح بول رہی تھی کہ وہ غصے میں نہ آئے۔ آئی تھنک بچپن سے جانتے ہیں واسق کو، اور ویسے بھی جلدی مجھے نہیں، شانی کو ہے۔ وہ ماں ہے دعا کی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آہستہ سے بول کر وہ انم کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یزدان پلیز، رخصتی پھر کبھی ہو سکتی ہے۔ بے ساختہ اس نے یزدان کی کلائی دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر التجا سے کی تھی۔ یزدان نے بس آنکھیں بند کر کے کھولی۔ انو، میں شانی کو منع نہیں کر سکتا۔ بہت نرمی سے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپک کر اس نے اپنی کلائی چھڑوا لی۔ خالہ جلد بازی کر رہی ہیں۔ انم کی بات پر وہ مڑا۔ شانی بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ میں انہیں منع نہیں کر سکتا، ضد مت کرو۔ وہ ذرا سخت ہوا، جو فی الحال ضروری تھا۔ اس کی سختی پر انم کی آنکھیں بھیگی اور یزدان نے بس لب کھینچے۔ یزدان، میرے لیے بھی نہیں؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور یزدان کے سینے سے لپٹ کر اس نے یزدان کو منانا چاہا۔ نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں۔ بھلے اسے سینے سے الگ نہیں کیا، لیکن اس کی بات نہ مانتے ہوئے سختی سے انکار کر دیا۔ انم تیزی سے اس سے الگ ہوئی بھیگی آنکھوں سے یزدان کا سخت ہو چکا چہرہ دیکھا۔ یعنی میں ابھی یہ بات کہہ رہی ہوں تو کچھ سوچ سمجھ کر، حالات دیکھ کر ہی کہہ رہی ہوں گی نا؟ یہ آپ نہیں سمجھ رہی ہیں، پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں، پھر بھی آپ میری بات نہیں مان سکتے۔
انم کو اس بے دردی پر اب غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آنے لگا۔ اتنی محبت و منت کے باوجود بھی وہ اس کی ایک بات نہیں مان سکتا تھا۔ اتنی شدید چاہت کے باوجود بھی انم کی بات کی اہمیت نہیں تھی۔ تم ہمارے متعلق کوئی بات منواؤ گی تو میں 1000 بار سر تسلیم کروں گا، مگر دعا کے معاملے میں بالکل نہیں۔ وہ جس قطعیت سے بولا تھا اور چھن سے انم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ یزدان، اس کی آنکھیں بھیگیں۔ یزدان کے دل نے اسے کچوکے لگائے تھے، مگر وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، سامنے جو بھی ہو، چاہے اس کی زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ لسن انم، یزدان، شانی میری ماں ہے، میں ان کی محبتوں کا قرض دار ہوں۔ پہلی بار انہوں نے کوئی اپنے آپ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ وہ تم سے بڑی ہیں، زندگی کا تجربہ بھی ان کا زیادہ ہے، تو ان کو سمجھو، اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر مجھ سے مت کہو۔ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، میں شانی کے خلاف جا کر یہ رخصتی نہیں روک سکتا۔ اس نے صاف صاف اسے جتلا دیا کہ وہ لاکھ اسے جس طرح بھی بنانا چاہے کرے گا، وہی جو شانی نے طے کر لیا۔ انم آنکھوں میں آنسو لیے اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھلے اس فیصلے میں دعا کی اپنی مرضی نہ شامل ہو، پھر بھی تلخ لہجے میں اس نے سچائی کھولی۔ وہ نادان ہے، ہم نہیں۔ یزدان نے اس بار بھی اس انداز میں بول کر اس کا دل پھر سے توڑا۔ یزدان، مجھے آپ سے اس چیز کی امید بالکل نہیں تھی۔ آپ کے لیے آپ کی بہن کی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اتنی محبت کرتے ہیں آپ اس سے، پھر بھی؟ نم ہوتی آنکھیں اور بھیگتا لہجہ، یزدان نے گہری سانس لی۔ انو، دعا کی مرضی معنی رکھتی ہے، بہت رکھتی ہے، مگر شانی ہماری ماں ہے، وہ اپنی اولاد کے حق میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دعا کے لیے کبھی برا نہیں چاہیں گی۔ تم یہ بھی تو سوچ سکتی ہو۔ بہت نرمی سے بول کر اس نے انم کی آنکھوں کے گوشے ایک انگلی سے صاف کرنے چاہے، مگر انم نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ کو لگ رہا ہے میں فضول میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ رخصتی روک دیں، اتنا ہی سمجھیں آپ مجھے؟ اس کے ہاتھ جھٹک کر غصے سے بولنے پر یزدان نے دونوں بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ انم، یزدان خانزادہ، آئندہ کبھی میرا ہاتھ مت جھٹکنا۔ وہ برہم سا ہو کر آگے بڑھ کر اس کے پلکیں خشک کر چکا تھا۔ یعنی بس اپنی ہی فکر، اپنا ہی حق۔ انم کو اس پر پہلی بار سچ مچ کا غصہ آیا تھا۔ ہاں، بس مجھ پر حکم چلائیں، ہر وقت مجھ پر روب دکھائیں، انم یہ مت کرنا، انم وہ مت کرنا، انو ایسا نہیں، انو ویسا نہیں، اور میری ایک نہیں ماننی آپ کو۔ یہ پہلی بار تھا وہ اس سے اونچی آواز میں لڑی تھی۔ یزدان نے ہونٹ گول کر کے اس کا ناراض چہرہ دیکھا۔ کبھی مجھ سے لڑنا بھی مت، گاٹ اٹ؟ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور انم ایک لمحے کو چپ ہو گئی، غصے میں بھول گئی تھی سامنے کون ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں جو برہمی دیکھی تو بس کہہ کر وہ دھم سے ایک بستر پر بیٹھ گئی۔ بس روب جھاڑے، ایک بات بھی نہیں مانی، دھیمی آواز میں اس نے خفگی جتائی۔ نند بھابھی کے معاملے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شاہ نے اچکا کر کہے کہ جملے کے مطلب پر وہ پھر سے تنتنا کر کھڑی ہو گئی۔ تو میں کیا بھابھی بن کر اس کی جلن میں کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ اس کی رخصتی ہو، آپ مجھے بری بھابھی میں شمار کر رہے ہیں؟ جس طرح جلبلا کر وہ بولی، یزدان نے آگے بڑھ کر اس کے لڑتے جھگڑتے لبوں کو چٹکی میں بھرا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ یزدان، آپ کو سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں نند بھابھی والا کھیل کھیل رہی ہوں؟ ادھر صدمے سے انم کی آنکھیں پھٹ ہی گئی تھی، بے دردی سے ایسی امید جو نہیں تھی۔ یزدان اس کے ہونٹوں کو چٹکی میں بھرے بھرے مسکرایا۔ مجھے کیا معلوم؟ انم بری طرح سے کرا اٹھی۔ ظالم نے بڑی بے دردی سے اس کے ہونٹوں کو مسل دیا تھا۔ وہ لبوں پر ہتھیلی رکھ کر پیچھے ہٹی اور یزدان مسکراتے ہوئے جھکا اور اپنا بستر پر پڑا تولیہ اٹھا کر پھر سے سیدھا ہو گیا۔ اپنی نند کے لیے مجھ سے مت لڑنا، ورنہ تمہارے لبوں کو بری سزا دوں گا۔ بھوری آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، لبوں پر ہتھیلی رکھے ہوئے انم کی آنکھیں درد سے نم تھیں۔ یزدان، آپ دنیا کے سب سے ظالم عاشق ہیں، وہ درد سے روحانسی ہاتھی بولی اور یزدان کا دل کیا ہے کہا لگائے پر یس، میں ہوں ظالم عاشق، اور یہ ہر روز ثابت کروں گا۔ اپنے اکھڑ انداز میں بول کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا اور انم کی برداشت صرف یہیں تک تھی۔ بستر پر اونتھے منہ گر کر وہ تیز تیز روتے ہوئے پوری آواز میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ یزدان، بس کریں، اتنا ظالم مت بنے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کتنے فخر سے سر اونچا کر کے دعا کو تسلی دی تھی کہ یزدان سب صحیح کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی سب کی طرح میرا دل توڑ دیں گے، بلکہ مجھے تانے بھی دیں گے۔ نند بھابھی والا تانا دے مارا، ہائے اللہ میں کہاں جاؤں، میرے عاشق نے میرا دل توڑ دیا۔ واہ رے، یہ آہو بکا، یہ عظیم دہائیاں وہ سنی انسنی کرتا واش روم میں گھس گیا اور انم نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر سر اٹھا کر بند واش روم کی طرف دیکھا۔ یعنی رونا دھونا بھی ہے، بیکار گیا ہے۔ وہ بہت تیزی سے بیڈ سے اتری اور واش روم کے ڈور پر آ کر رکی۔ وہ اندر تھا تو دل بھر کر بھڑاس نکال سکتی تھی، کون سا شاور چلنے پر اسے صاف سنائی دے گا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر اس نے شاور چلنے کا ویٹ کیا اور جیسے ہی پانی گرنے کی آواز سنی وہ شروع ہو گئی تھی۔ دیکھ لیجیے گا، میں بہت ناراض ہو جانے والی ہوں آپ سے۔ سن لیں آپ، میں اب ہاسپٹل بھی نہیں جاؤں گی، آپ سے بولوں گی بھی نہیں، اسی کو بھی اس روم میں لا کر اسی بیڈ پر سلاؤں گی۔ اور وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے ایک کے بعد ایک دھمکیاں دے رہی تھی، دل کے بھڑاس نکالنے کا ایک نایاب طریقہ۔ پر یہ انم کی خام خیالی تھی کہ شاور کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا تھا، وہ ولف تھا، اس کے کان میں بخوبی ساری آوازیں جا رہی تھی۔
یزدان جانتا تھا ساری دھمکیاں اس کے واش روم کے اندر ہونے تک ہی ہیں۔ سامنے تو وہ ایک بار اسے سنجیدگی سے گھور دے تو پھر اس کی آواز نہیں نکل سکتی، اس لیے آرام سے سنتے ہوئے وہ آرام سے بات لے کر شاور بغیر بند کیے ڈور تک آیا تھا، اور پھر وہ جو ایک ہی دن میں ساری بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی اور شاور کی آواز پر بڑی مطمئن سے بولے چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی بند ڈور کھلا اور یزدان کی شکل اسے دکھائی دی، عین اس کی سوچ کے مطابق انم کی چلتی زبان کو بریک لگ گئے تھے اور وہ دوڑ کر جا کر بیڈ پر لیٹے ہوئے سر تک کمفرٹر تان چکی تھی۔ جی تو